سورہ بقرہ کی مرکزی آیت ہے اور اس کا نمبر بھی 143 ہے، یعنی کہ اینڈ سینٹر میں ہے، 286 آیات ہیں، تو مضمون کے اعتبار سے بھی یہ مرکزی آیت ہے، یعنی کہ سمجھے یہ آیت سورہ بقرہ کا عمود ہے، اس کو علماء نے کہا سورہ بقرہ کا عمود ہے، اور عمود سے مراد یہ ہے کہ وہ مرکزی یہ پلر ہے کہ جس کے گرد پوری جس نے عمارت کو سورہ بقرہ کی اٹھایا ہوا ہے مضامین کی۔ اور جیسے میں نے کل بات کی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کو علامت قرار دیا ہے دنیا میں رشد و ہدایت کی ذمہ داری کی تبدیلی پر۔ قبلے کی تبدیلی علامت ہے اس بات کی کہ ہدایت کی طرف بلانے والی امت اب تبدیل کر دی گئی ہے۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ہدایت کے لیے پہلے بنی اسرائیل کو چنا گیا تھا، اب ان کو معزول کر دیا گیا ہے اور بنی اسرائیل کی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں نئی امت کی تشکیل ہوئی ہے۔ اس آیت میں بہت پیارے یہ الفاظ ہیں، جب یہ میں پڑھتا ہوں اور بڑا لطف آتا ہے کہ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ، جَعَلْنَا، یہ جَعَلْنَا جو ضمیر ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رکھی ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہم نے بنایا کم، تمہیں امت وسطا، امت وسط، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، ہم نے تمہیں درمیانی امت، خیر امت، معتدل امت، بہترین امت، یہ سارے اس کے ترجمے ہیں امت وسط کے۔ تو یہ امت جب اللہ نے بنائی تو اللہ نے کہاں بنائی؟ یہ فیصلہ کہاں ہوا؟ اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ ہوا۔ اس امت کی تشکیل کا فیصلہ آسمان پر اللہ کی بارگاہ میں ہوا۔ اس امت کی تشکیل اللہ نے کی۔ اب دنیا میں قیادت کون کرے گا؟ دنیا میں امامت کے منصب پر فائز کون ہوگا؟ دنیا میں وہ کون سا گروہ ہوگا جو تمام انسانوں کو اللہ کی طرف بلائے گا؟ دنیا میں وہ کون سا گروہ ہوگا کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے سند ہوگی؟ وہ کون سا گروہ ہوگا جو اللہ کی مرضیات کا امین ہوگا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں برپا ہونے والی امت ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ علماء کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے جو اہم مضامین ہیں وہ ریپیٹ ہوتے ہیں، اور یہ جو آیت ہے یہ اس کا مضمون جو ہے یعنی کہ ذمہ داری کا، شہادت حق کی ذمہ داری کا، دین کی گواہی کی ذمہ داری کا، یہ سورہ حج میں بھی آیا ہے، اور سورہ حج کی وہ آخری 2 آیات میں ہے، آخری بلکہ آخری آیت میں ہے۔ تو سورہ حج جو ہے یہ 22ویں سورت ہے اور 70ویں پارے کی آخری آیت بنتی ہے سورہ حج کی آخری آیت۔ تو اس میں بھی یہ بات جو ہے اس مضمون کو اللہ نے دہرایا ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جیسے سورہ بقرہ ہجرت کے بعد 2-2.5 سالوں میں نازل ہوئی ہے، تو اسی طرح سورہ حج ہجرت سے بالکل قبل کچھ حصہ بلکہ ہجرت کے دوران نازل ہوا ہے، اور سورہ حج کا اور سورہ بقرہ کا زمانہ نزول متصل ہے، یعنی کہ جڑا ہوا ہے آپس میں۔ تو سمجھیں کہ اگر ہجرت کے دوران یہ بات کہہ دی گئی، اسی بات کو پھر دوبارہ سورہ بقرہ میں ہجرت کے بعد ریپیٹ کیا گیا، اور تحویل قبلہ جو تھا اس کے مضمون کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا، اور تحویل قبلہ یعنی کہ بیت المقدس سے حرم کعبہ کی طرف امت کی عبادات کے لیے
قبلے کی تبدیلی کو اس بات کی علامت قرار دے دیا گیا کہ اب پہلی امت منصب امامت سے، منصب دعوت سے معزول کر دی گئی ہے آسمانی فیصلے کے تحت، اور دوسری امت، نئی امت کی تشکیل اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں کی ہے، اور اس نئی امت کے سر پر دعوت و شہادت کا تاج رکھ دیا گیا ہے تا قیامت۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت اللہ کا کرم اور فضل ہے، لیکن اگر کوئی امت اپنی اس منصبی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتی تو اس کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ اس لیے کہ اگر آج ہم پوری دنیا کو جملہ گمراہیوں سے باخبر کرتے ہوئے ہدایت کے روشن راستوں پر بلانے کے ذمہ دار ہیں، تو اگر ہم یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے، اگر ہم مغرب کو نہیں بتاتے کہ تمہارے یہ جو معاشرتی اور سیاسی اور معاشی اور سماجی مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے، اگر ہم خود دیگر اقوام کو، جیپنیز کو، چائنیز کو، انڈینز کو، فار ایسٹ میں رہنے والوں کو، رشینز کو اور تمام دنیا کے انسانوں کو یہ نہیں بتاتے کہ رب العزت نے ایک خوبصورت اور ایک بہترین اور ایک اپنی علم و حکمت سے سراپا علم و حکمت ایک کتاب تمہارے لیے دستور زندگی بنا کے نازل کی ہوئی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس پر ہم بھی عمل پیرا ہو کے سرخرو ہو رہے ہیں۔ آؤ تم بھی اس پر عمل پیرا ہو کے اپنے مسائل حل کر لو۔ کیا پریکٹیکلی یہی معاملہ ہے؟ عملاً معاملہ یہ ہے کہ ہم نے خود بھی اس کتاب سے اپنا رشتہ کاٹ لیا، نہ یہ ہماری فرد کی تعمیر کرتی ہے، نہ ہمارے اداروں کی تعمیر کرتی ہے، یعنی کہ نہ ہم اس سے اپنی تعمیر کا کام لے رہے ہیں، نہ اپنے خاندان کی تعمیر کا کام لے رہے ہیں، نہ اپنے معاشرے کی تعمیر کا کام لے رہے ہیں، نہ اپنی ریاستوں کی تعمیر کا کام لے رہے ہیں، نہ دنیا کی تعمیر کا کام لے رہے ہیں، اور ہم نے بالکل اسی طرح اس ذمہ داری سے مجموعی طور پر گریز کیا ہے، اس ذمہ داری کی ادائیگی سے، جس طرح سابقہ امتوں نے کیا تھا، اور بالکل اسی طرح اللہ کی سنت کے تحت جس طرح پھر سابقہ امتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا دی تھی، وہ سزا آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اس رمضان مبارک میں جو سن رہے ہیں ان کے لیے، جو پڑھ رہے ہیں، جو بیان کر رہے ہیں، میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اس بات کو پہچانیں کہ ہم کتنے بڑے منصب پر فائز کیے گئے تھے، اور ہماری کتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ خود تڑپنا ہی نہیں، اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود جاگنا ہی نہیں، اوروں کو جگانا بھی ہے۔ تو ہم اس ذمہ داری کی طرف واپس آئیں، ہر فرد، یعنی کہ میں کہتا ہوں اس آیت کی روشنی میں کہ سچا امتی وہ ہے، سچا امتی وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کے ساتھ سچا ہے، یعنی کہ جو زندگی کا مشن شہادت حق کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ہم میں سے ہر امتی دین کی اس دعوت کو، قرآن و سنت کی اس تعلیم کو اپنی زندگی کا مشن بنائے، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے، اپنے خاندان کی زندگی میں لانے کی کوشش کرے، اپنے معاشرے کی زندگی میں لانے کی کوشش کرے، اپنے اجتماعی اداروں کی زندگیوں میں، ان کی پالیسیز میں، ان میں لانے کی کوشش کرے، اور اس کو پوری دنیا تک ابلاغ اس کا کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم شاید قیامت کے دن یہ عذر پیش کر سکیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بخشے اور اس کی رحمت سے اپنی جھولی بھریں۔ تو یہ دین کی
یہ سمجھ لیں امت کی تشکیل کا بنیادی مقصد بیان کیا گیا ہے۔ اس مقصد کو چھوڑ کے اگر ہم اس بڑے مقصد کو چھوڑ کے اور ہم جناب وہ ایسے کاموں میں الجھ جائیں کہ جو دیکھا دیکھی جس سے یہ مقصد اوجھل ہو جائے اور اس سے اعراض ہو، تو یہ مجموعی طور پر ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ شہادت حق کیا ہے؟ یہ شہادت میں 1-2 منٹ میں یہ بھی بیان کر دوں، لیٹ در پروب شروع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اپنی دور میں صحابہ کرام اور اپنے ارد گرد رہنے والے انسانوں پر جس طرح دین پیش کیا، جس طرح اس دین کے ذریعے ان کا تزکیہ فرمایا، اور جس طرح اس دین کے اصولوں کی بنیاد پر ایک بہترین معاشرے اور ریاست کی تشکیل فرمائی، اسی طرح علمی اور فکری اعتبار سے فکر و عمل کے پورے نظام کو اس دین کی بنیاد پر تبدیل کر دینا، اس کا نام شہادت حق ہے۔ نظری طور پر بھی، علمی فکری طور پر، اور پھر عملی طور پر بھی، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی، خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی، اور پورے معاشرے میں اور معاشرے کے جملہ اداروں میں قرآن و سنت کی تعلیم کے ذریعے فرد اور اداروں کا تزکیہ، ایک فرد اور اجتماعیت کا تزکیہ، اور اس دین کے اصولوں کی بنیاد پر معاشرے کا قیام، ایک ریاست کا قیام، اسی کو امت وسط کہتے ہیں۔ یہی امت وسط کا مشن ہے، اور اسی لیے ہمیں خیر امت بھی کہا گیا۔ اسی لیے کہا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں تو دوسروں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، اور تم جناب گہری نیند سو رہے ہو اپنے مشن کو فراموش کر کے۔ تمہیں تو پیدا ہی نہیں کیا گیا تھا کہ تم نے قیامت تک دنیا بھر کے انسان۔ اس آیت کی روح سے میں کہتا ہوں، آج جاپانی اگر ان تک دین نہیں پہنچا تو ہم ان کے مجرم ہیں۔ انڈیا کے کروڑوں اور اربوں انسان اگر ان تک دین نہیں پہنچا تو ہم ان کے مجرم ہیں۔ چائنا کے اربوں انسان اگر ان تک اللہ کے رسول کا یہ دین نہیں پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم ان کے گناہ گار ہیں۔ یورپ اور امریکہ کے لوگ اگر ان تک ہم نے دین پہنچانے کا یہ حق ادا نہیں کیا تو ہم ان کے گناہ گار ہیں۔ اور رشین یعنی کہ ریاستوں میں رہنے والے لوگ اور دنیا بھر کی ساری ہیں، افریقہ کے جناب جنگلات سے لے کر تو آپ جہاں جہاں انسان آباد ہیں، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ ان تک دین پہنچائے، اور اس دین کی بنیاد پر ایک ایسا مثالی اور شاندار معاشرہ تعمیر کرے کہ جس کو دیکھ کر عملی طور پر بھی ان کے اوپر دین کی دعوت کی حجت قائم ہو جائے کہ یار اتنا شاندار نظام اور اتنا زبردست معاشرہ، اس معاشرے کو دیکھ کر ہی لوگ مسلمان ہونا شروع ہو جائیں۔ اور یہ معاشرہ اگر دین کی بنیاد پر تعمیر ہوگا تو عزت اس کی ہوگی، امامت اس کی طرف لوٹ آئے گی، دنیا کے قائد یہ ہو جائیں گے، ذلت و رسوائی اور مسکنت ان سے دور بھاگے گی، رہنمائی کے منصب پر یہ فائز ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کام کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا تھا، لیکن افسوس کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کہ کارواں کے دل سے احساس سے سیاہ جاتا رہا۔ اس شہادت حق پہ انشاءاللہ تعالی سورہ حج کی اس آیت کے ذیل میں اللہ نے توفیق دی تو میں انشاءاللہ مزید گفتگو کروں گا، جو علماء نے لکھا ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آج کی ساتھی کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔